ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقاص احمد الباروی، محترم و مکرم ڈاکٹر خلیل الرحمن بھٹا صاحب، محترم و مکرم حافظ محمد عباس صاحب، اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور دیگر قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، درس قرآن کے سلسلہ میں غالباً آج کی یہ دوسری نشست ہے، اور اس نشست میں میرے ذمہ عقیدہ ختم نبوت کا موضوع سپرد کیا گیا ہے. تو حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیادی اساس ہے. ایمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت لازمی جز ہے. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، اور آپ کی امت آخری امت ہے. آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی کتاب نے آنا ہے، اور نہ ہی کوئی نئی امت آئے گی. عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و سنت سے واضح کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ انتہائی حساس عقیدہ ہے. انتہائی حساس عقیدہ ہے. اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے
سے یہ بات بھی پوچھنا، نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی شخص سے یہ بات بھی پوچھنا کہ تیرے نبی کی دلیل کیا ہے، اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر جاہل نبوت کا اعلان کر رہا ہے تو اس سے یہ دلیل پوچھنی ہی نہیں ہے، یہ بات پوچھنی بھی نہیں ہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے۔ بس اٹل فیصلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ یہ انتہائی حساس عقیدہ، کسی سے اس کی نبوت، اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد مانگنی حرام ہے۔ تو حضرات محترم، وہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق دلیل مانگنا بھی جرم ہے؟ وہ قرآن ہمیں واضح بتا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ آخری نبی ہے۔ قرآن کا یہ اٹل پیغام ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایک محل کی جیسی ہے، کہ وہ محل، وہ مکان، وہ کوٹھی، وہ بلڈنگ جو مکمل تیار ہو گئی، مگر اس میں صرف ایک اینٹ رکھنے کی جگہ، صرف ایک اینٹ کی جگہ۔ اور میرے لجپال علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ کی جو خالی جگہ ہے وہ میں محمد ہوں، اور میرے ساتھ مالک کائنات نے وہ محل مکمل فرما دیا۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں فرمایا، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں۔ اس طرح کی اور کئی روایات کئی طرق سے موجود ہیں کتب حدیث میں، اور ان سب کے آخر میں یہی چیز، یہی پیغام ہے۔ اسی روایت کو حضرت جابر نے روایت کیا ہے، اور اس کے آخری الفاظ بھی میرے آقا علیہ السلام کے یہی ہے کہ وہ اینٹ کی جو جگہ خالی ہے وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، ختم بی الرسل، اور مجھ پر رسالت ختم ہو گئی، مجھ پر رسالت ختم ہو گئی۔ ایسے ایک اور روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اسی طرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، ختم بی الانبیاء، اور مجھ پہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
یہ پوری احادیث ہیں، لیکن میں نے وقت کو مد نظر رکھ تو یہ آخری الفاظ پڑھے کہ وہ جو نبی کریم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پھر آدم علیہ السلام بأمر الہی جنت سے زمین پہ تشریف لائے، بأمر الہی جنت سے زمین پر تشریف لائے، تو آپ کئی صدیاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، کس بات کی؟ وہ شجر ممنوعہ کے قریب جانے کی۔ کئی صدیاں ہمارا باپ آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے تو بات نہیں بنی۔ ایک وقت آیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے مولا، میں نے زمین کے چپے چپے پہ جا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کی ہیں، آوزاریاں کی ہیں، رو رو کے گزارشیں کی ہیں، ابھی میری توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں آیا۔ اے میرے مولا، کیا تو مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد کا صدقہ بھی معاف نہیں کرے گا؟ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ دیتا ہوں، کیا اس کے صدقے سے بھی مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو وہ آدم علیہ السلام جو کئی صدیوں سے رو رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی، جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا، محمد کے وسیلے سے بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اپنے یار کے وجہ سے بھی میری خطا کو معاف نہیں کرے گا، تو اس مالک کائنات نے خطا کی معافی کی بات بعد میں کی۔ اس مالک نے پوچھا، پیارے آدم یہ بتا تو نے میرے یار کو جانا اور پہچانا کیسے؟ اب بات توبہ معافی تک نہیں رہی، ابھی ادھر چلی نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا، پیارے آدم، جس یار کا، جس نبی کا، جس پیارے کا واسطہ دے رہا ہے، وسیلہ دے رہا ہے، اے پیارے آدم، کیف عرفت محمد، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام اب میرے مصطفیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا اور میں نے آنکھ کھولی، میرے روح جسم کے اندر روح ہوگی اور میں نے آنکھ کھولی تو میرے مولا میں نے عرش پر دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے مولا پھر میں نے جب جنت پر نظر دوڑائی تو جنت کا کوئی ایسا باغ، ایسا درخت نہیں تھا جس کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھا ہوا ہو۔ میرے مولا پھر میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا تو جنت کی کوئی حور بھی ایسی نہیں تھی جس کی پیشانی پر یہ کلمہ طیبہ نہ لکھا ہو، حتیٰ کہ میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا تو جنت کی حوروں کی پلکوں پر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے مولا جب میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ جس یار کا نام تو نے عرش پر بھی اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس یار کا نام جنت کی ہر چیز پہ تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حوروں کی پیشانیوں پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ محبوب کوئی بڑی عظمت و شان والا ہے، یہ محبوب عظمت و شان والا بڑا اعلیٰ محبوب ہے۔ تو اب یہ
इलैहि या आदम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाया या आदम, ए प्यारे आदम, इन्नहु आखिरुन नबिय्यीना, जिस यार का तू तज़किरा कर रहा है कि मैंने उसका नाम जन्नत की हर चीज पे लिखा हुआ है, मैंने उसका नाम अर्श के पाँव पर लिखा हुआ है, मैंने उसका नाम अपने नाम के साथ लिखा हुआ है। ऐ आदम, उस मेरे यार का ये तारुफ है कि वो महबूब आखिरुन नबिय्यीन है, वो आखिरी नबी है। फरमाया मिन ज़ुर्रियतिका, वो तेरी औलाद में से आखिरी नबी है। व इन्ना उम्मतहु आखिरुल उमम, और उसकी उम्मत आखिरी उम्मत है। मिन ज़ुर्रियतिका, तेरी औलाद में से, तेरी औलाद में से उसकी उम्मत आखिरी उम्मत है। और फिर बड़ा अहम तरीन जो तारो मौला कायनात ने फरमाया, ये तारो भी बड़ा ताज्जुब खेद है। फरमाया फलौला या आदम, फलौला हो या आदम मा खलक़्तुका, अगर मेरा वो यार ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये इस हदीस का अल्फाज है। और इस तरह बहुत सारी और हदीस भी इसी ज़िमन में रवायत हैं। मालिक कायनात ने फरमाया, ऐ आदम, अगर वो मेरा यार ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता, ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होती, ना अर्श होता, ना फर्श होता, जमीन में कुछ भी ना होता, हत्ता के लौला का लमा अज़हतुर रबूबिय्या, अगर वो मेरा यार ना होता तो मैं अपना रब होना भी किसी को ना बताता। कोई अब तुम्हें रब भी मिला ईमान वालों, तो उस प्यारे मुस्तफा के सदके से। और मालिक कायनात ने उसका तारुफ ये करवाया कि या आदम, ऐ आदम, व आखिरुन नबिय्यीन, वो आखिरी नबी है, वो आखिरी नबी है। उस मेरे महबूब के बाद नबूवत नहीं है। नबूवत का सिलसिला जो है महबूब खुदा के बाद बंद हो गया है, अब कोई नबी और नहीं आएगा। अब बड़ी पते की बात सुने, बड़ी काबिल गौर बात। कुरान मजीद में अल्लाह खालिक कायनात ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, फरमाया किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को कोई हक नहीं है क्या, इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु, इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा, कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी बात का फैसला कर दे। बड़ी काबिल गौर आयत है कुरान की। फरमाया किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये कोई हक नहीं है कि जिस बात का अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया उसमें अपनी मनमानी करते रहे, अपनी मर्जी करते रहे। अगर अपनी मर्जी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, मैं यासिल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ला दलालन मुबीना, फरमाया अगर वो अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, तो वो लोग जो अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करेंगे तो वो खुली गुमराही में होंगे। फिर कुरान की आयत पर गौर करें। अल्लाह ने फरमाया किसी मोमिन, किसी इंसान का जिक्र नहीं किया है, फरमाया किसी मोमिन और मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक हासिल नहीं है कि जिस बात का फैसला अल्लाह और अल्लाह का रसूल कर दे वहां अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी करे, अपने ख्यालात बयान करे, अपने तखय्युलात बयान करे, अपने जो है बातें बयान करे और अपनी मनमानी करे। अब ईमान वाले कुरान पर और हदीस पर गौर कर। अभी मैंने कुरान की आयत भी अर्ज की, अल्लामा साहब ने तिलावत भी की है कि अल्लाह ने कुरान में ये फैसला दिया
اللہ کے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے میری امت آخری امت ہے, میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ارے اللہ کا پیغام اور حکم بھی یہی ہے کہ محمد آخری نبی ہے, اور خدا کے محبوب کا پیغام بھی یہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں. تو اب اس کے بعد جو کوئی اس مقام میں, مقام نبوت میں عقب زنی کرے گا اور وہاں کوئی من گھڑت بات بنے کرے گا, تو سب سے پہلا پیغام قرآن دے رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. تو جب مومن نہیں رہا تو کوئی مجدد بنتا رہے, کوئی مسیح موعود بنتا رہے, کوئی متقی بنتا رہے, کوئی پرہیزگار بنتا رہے, جب اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا وہ مومن نہیں ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام یہ ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. اور آئیے قرآن پر اور غور کریں. مالک کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ایمان والے وہ ہیں جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اور جو مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے, یہ مومن کی ایمان کی شرائط ہے کہ جو وحی مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اس پر یقین رکھے, اور جو مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوئی اس پر یقین رکھے. تو قرآن کی اس آیت سے یہ بات اظہر من الشمس ہوئی کہ وحی کے اعتبار سے ایمان اور یقین کی دو قسمیں. ایک اس وحی پر ایمان رکھنا ہے یہ میرے مصطفیٰ پر نازل ہوئی قرآن کی صورت میں, اور ایک اس وحی پر ایمان رکھنا ہے جو میرے مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوئی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسول, ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو محبوب پر نازل ہوئی, اور اس کتاب پر جو محبوب سے پہلے نازل ہوئی. ان قرآن کی آیات کے تناظر میں یہ بات اظہر من الشمس ہوئی کہ ہمیں دو وحیوں پر ایمان رکھنا لازم ہے. ایک وحی وہ ہے جو محبوب خدا پہ نازل ہوئی, اور ایک وحی وہ ہے جو محبوب خدا سے پہلے نازل ہوئی. خدا کی عزت کی قسم الحم سے لے کر والناس تک قرآن کی 6666 آیتیں پڑھ کے دیکھ لے, کسی ایک آیت میں بھی اللہ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی وحی کے بعد بھی کوئی وحی ہے. محبوب کی وحی کے بعد بھی کوئی وحی ہے. گویا وحی نبی کریم علیہ السلام سے پہلے تھی, یا نبی کریم علیہ السلام کی ذات تک, نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی وحی نہیں. تو جب کوئی وحی نہیں ہے تو کوئی نبی نہیں ہے. قرآن کا یہ اٹل فیصلہ, حدیث کا یہ اٹل فیصلہ قائم اور دائم ہے کہ محمد مصطفیٰ خدا کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں. حضرات محترم, یہ قرآن کی 100 سے زائد آیا اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں. 200 سے زائد احادیث اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ آخری نبی ہیں, مصطفیٰ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے, نبوت کا دروازہ ٹوٹل بند ہے. اور پھر اگر آپ میرے مصطفیٰ کی
سیرت پاک پر، آپ کے معجزات پر غور کریں تو وہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء مالک کائنات نے اس زمانے کے حالات کے مطابق انہیں معجزے عطا فرمائے۔ جیسے وہاں لوگوں کی پاور، طاقت، حالات اور واقعات تھے تو اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ کیا کرتے؟ مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کوہر کے جسم والے کے جسم پہ پھونک مار وہ ٹھیک ہو جاتا۔ گویا ہمیں قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ان کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، طب عروج میں تھی، وہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے ان کے زمانے کے حکیم طبیب۔ تو خالق کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو ان طبیبوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں کی جگہ پہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتے، طبیب ہیٹ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بلند ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا زمانہ جادو کا زمانہ تھا، لوگ بڑے بڑے جادوگر تھے، ارے رسیوں کے سانپ بنا دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کا عصا اژدہا بن کے ان کے جادوؤں کو بھی گویا کھا گیا، ان کو عاجز کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا زمانہ جو تھا وہ تعمیراتی مہارت بڑی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جو پانی میں صرف وہی تیری، باقی سب کچھ فنا ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو یہ معجزہ اور یہ فن عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، آپ اب غور کرتے جائیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور جہاں مادرزاد اندھوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک کیا، آج کی تیری جدید سائنس اتنے عروج پر پہنچ گئی ہے، وہ اپنے یہ کرشمے دکھا رہی ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر رہی ہے، وہ کوہڑیوں کے مرض کو سائنس ٹھیک کر رہی ہے۔ بھائی تمہارا میڈیکل کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ اگر کچھ لمحے کے لیے دیکھیں تو سائنس اتنی عروج پہ چلی گئی ہے، اتنے کرشمے دکھا رہی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے بندے کو زندہ بھی رکھ لیتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو وہ جو معجزے تھے ان کے ان معجزوں کے مقابل میں کام دنیا میں آ گئے، وہ سمجھ لے کے کمزور ہو گئے ایک معاملے میں، یا اس کے مقابلے میں دنیا آ گئی۔ اسی طرح جادو کے معاملات کو دیکھیں تو دنیا کی سائنس بہت آگے چلی گئی ہے، اور تعمیراتی معاملات میں دیکھیں تو کہاں کہاں چلے گئے، کہاں کہاں جناب من بحری بیڑے بنا کر سمندر میں پانی میں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سائنس اپنے کرشمے دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ انبیاء کے معجزوں کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اب چاہیے یہ تھا، چاہیے یہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کے معجزات بھی اتنے اعلیٰ ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو میرے مالک نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، سورج واپس آ جاتا ہے۔ اب آئے نا کوئی مائی کا لال جو سورج کو واپس کرے، آئے نا کوئی مائی کا لال جو چاند کے دو ٹکڑے کرے، میرے محبوب تو اس سے بھی آگے چلے گئے، ساری موجودہ سائنس کو، سابقہ کو، موجودہ کو اور آنے والے حالات کے اندر جو سائنسی معاملات ہیں
नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो हजरात मोहतरम, किसी एंगल से भी देखें तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी। आखिरी पैगाम के तौर पर बात आवाज कर रहा हूं, वो ये कि हमें अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। अब ये जितनी कुरान की आयतें हदीसें मैं पढ़ रहा हूं, ये तो आपको याद नहीं रहेंगे। साहिबाने इल्म उनका अपना एक मनसब है। हमारी जिम्मेदारी है हम अकीदा तौहीद के मुताबिक अपने इल्म में इजाफा करें और इल्म के साथ साथ जो मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं उनको खत्म करें। इस्लाम दुश्मन ताकतें, अकीदा खत्म नबूवत की दुश्मन ताकतें अपने आप को अच्छा रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। वो जनाबे मन दूध में मिलावट नहीं करते, वो खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं करते, वो धोखाबाजी नहीं करते। फिर तेरे मुसलमानों को धोखा यहां आके देते हैं कि देखें ये दीन कमाल तक नहीं पहुंचा, ये दीन अपने उरूज तक नहीं पहुंचा, इसलिए कि लोग झूठ नहीं खत्म हुए, लोगों के अंदर कीमत नहीं खत्म हुई, लोगों के अंदर चोर बाजारी नहीं खत्म हुई, लोगों के अंदर दगाबाजी नहीं खत्म हुई, लोगों के अंदर मिलावट नहीं खत्म हुई, लोगों के अंदर हराम खोरी नहीं खत्म हुई। लिहाजा हम इस चीज की तरबियत देते हैं कि झूठ फ्रॉड इन मामलात से बचो और इन मामलात को बहाना बना के वो अपनी किसी बस्ती में बैठकर लोगों का अच्छा इलाज करते हैं, वहां दवाइयां सही देते हैं, वहां अस्पताल अच्छे बनाते हैं, वहां लोगों को खाना फ्री देते हैं, वहां लोगों को दीगर सहूलियात मुहैया करके उनको धोखा देके रोजगार के जराए दे करके उनको अपने धोखे में मुब्तला करके उन्हें दीन से दूर करते हैं। तो तेरी और मेरी जिम्मेदारी अकीदा तहफ़्फ़ुज़ अकेला नारे लाने से तहफ़्फ़ुज़ का नहीं होगा। नारों से जज्बातियत जरूर आती है, अवेयरनेस जरूर मिलती है, लेकिन अकेला नारे लगाने से ये जनाबे मन अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। हमें चाहिए होगा कि हम हराम खोरी से बचें, मिलावट से बचें, धोखे से बचें, झूठ से बचें, फराड से बचें, शरीयत मुहम्मदी की तालीमात पर अमल करें। जब ये हम अमल करेंगे तो यकीन जाने ये अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ होगा। आज हमारे अंदर इन मामलात में कमजोरी बर्पा हो गई है कि हम अकीदा खत्म नबूवत के नारे सिर्फ लगाते हैं और जज्बातियत दिखाते हैं, डंडे दिखाते हैं और दीगर मामलात दिखाते हैं जो ईमान और इस्लाम की जाती बातों से बहुत दूर है। मैं उसकी तफसीर में नहीं जाता, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। मैंने एक रिसर्च चंद माह कबल पढ़ी है, एक रिसर्च स्कॉलर ने लिखा कि इस्लाम के आमाल पे सबसे ज्यादा अमल कहां होता है। उसने तो ये लिखा कि इस्लाम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है और वो रिसर्च करता हुआ क्या क्या है, कहां खड़ा होगा। जी कोई आप भी बताएं, इस्लाम किस मुल्क में है? मैंने ऐसे ही बयान कर रहा था तो एक बंदा खड़ा हो गया, तो वहां से बैठे आवाज देता है, कहता है जी पाकिस्तान में। मैंने कहा ये लो पैसे और 100 रुपए का खरा दूध ले आओ। मैंने ये नहीं कहा कि नमाजें कितनी पढ़ता है, रोजे कितने रखता है, हज कितने करता है, ये नहीं पूछा। मैंने कहा ये 100 रुपया ले और खरा दूध ले गया। अल्लामा साहब यकीन जाने आधा घंटा मैंने बाद में खिताब किया, उस बंदे ने सर उठा ऊपर नहीं देखा। ये हमारी मुसलमानियत है। जब ये कमजोर हो गई, जब कोई चीज भी पानी फ्लड आता है, जोर से आता है, तो आप जानते जमीन का जो हिस्सा कमजोर होता है वो उसी पे हमला करके तबाही मचाते हुए आगे चला जाता है। तो जब हमारी मुसलमानियत ही कमजोर हो चुकी है, हम आमाल के मामले में कमजोर हो चुके हैं, तो फिर दुश्मन हम पे हमला आवर होने वाला है। और अगर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो वक्त के दामन में
کسی آج کے مصطفیٰ سے جڑ جا جو آپ کو علم کی تلوار دے اور تو اس علم کی تلوار کے ساتھ ہر دشمن رسول کو ختم کرتا جاؤ۔ میں چند سال قبل ربوے چلا گیا، کوئی بچہ تھا پھر صحیح ہو گیا، اس کی بہن ہمارے پاس پڑھتی تھی، اس نے گزارش کی تو میں نے اسے بلایا سمجھایا تو وہ لاجواب ہو گیا، کہنے لگے جی ظاہر بات ہے آپ عالم ہیں اور میں عام آدمی ہوں، آپ کا مقابلہ تو کوئی عالم ہی کر سکتا ہے نا۔ میں نے کہا جی اس کو لے آؤ، کہتے جی اس کو نہیں لا سکتا، مختصر اس نے کہا جی آپ کو رفع آنا پڑے گا۔ یقین جانے ایمان کی طاقت، میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں آتا ہوں۔ میں کیا میرے ساتھ دو عالم اور ہیں، ان کو میں نے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے۔ وہاں جا کے میں نے ایک ہی سوال کیا ان پر، ایک ہی سوال کیا۔ ان کا 80 سال کی عمر کا مربی تھا، اس کے گھر میں بیٹھ کے ایسی اس کی کتابوں کی لائبریری تھی، پیچھے کتابوں کی لائبریری تھی۔ تو حضرات محترم وہ 80 سال کی عمر کا، اور آج سے 15 سال پیچھے جائیں تو میری عمر اب اس وقت تقریباً 55 سال ہے، تو میں کوئی 40 سال کی عمر کا تھا، وہ 80 سال کا، میرے اور اس کا آدھی زندگی کا تجربہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہا۔ میں نے ایک ہی سوال اس سے پوچھا کہ بتا مرزا قادیانی کبھی تو کہتا ہے میں جو ہے مرزا مغل ہوں، کبھی کہتا ہے میں ہندو ہوں، کبھی کہتا ہے میں فارسی نسل ہوں، کبھی کہتا ہے میں چینی نسل ہوں، کبھی کہتا ہے میں سید زادہ ہوں، فاطمہ کی اولاد ہوں، کبھی کہتا ہے کہ جناب من میں ہندوؤں سے ہوں، سکھوں سے ہوں۔ میں نے کہا بتا یہ 7 قسم کی وہ اپنی نسلیں بیان کرنے کے بعد پھر خود کہتا ہے کہ میری نسلیں بے شمار ہیں، میری نسلیں بے شمار ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ کوئی آدمی اپنے، کوئی بے حیا سے بے حیا آدمی بھی اپنے اتنے ابے بدلتا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو سید، کبھی اپنے آپ کو مرزا، کبھی اپنے آپ کو جناب فارسی نسل، کبھی اپنے آپ کو چینی نسل۔ میں نے کہا کوئی بے حیا آدمی بھی اپنے اتنے ابے بدلتا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی اس کی کوئی تشریح ہوگی۔ میں نے کہا حضرت قرآن کی آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، حدیث کی شرح ہو سکتی ہے، فقہ کے مسائل کی تشریح ہو سکتی ہے، ابے کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ خدا کی عزت کی قسم میرا وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کوئی تشریح ہے تو کر کے دے، تمہارے نزدیک ہوگی، قرآن حدیث کے نزدیک ہے ابے کی کوئی تشریح نہیں۔ ابا ایک ہی ہوتا ہے جس کی سلب سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ بتا کوئی تیرے پاس تشریح ہے تو لوگوں اس نے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ خدا کی عزت کی قسم میرے پاس نہ مرزائیت کی کتابیں تھیں نہ معاملات تھے، میرے پاس ایک ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب عقیدہ ختم نبوت تھا، جس کے بعد بلبوتے پر میں وہاں پہنچ گیا اور ان کے گھر جا کے ان کو شکست دی۔ تو حضرات محترم پیغام یہی ہے، اپنے اس عقیدے کو بچانے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صرف عقیدہ ختم نبوت نہیں، عقائد اسلام اور سنیت کے عقیدے پر جس موضوع پر تیرا دل کرتا ہے تو جناب من آواز اٹھا، الحمدللہ میں اٹھا کے شیخ الاسلام کی کتاب تیرے سامنے کر دوں گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پر ہے، یہ عقیدہ علم غیب پر ہے، یہ عقیدہ توسل پر ہے، یہ ایک عقیدہ حاضر و ناظر پر ہے، یہ حیات النبی پہ کوئی مرضی ہے تیرا اٹھا کے دیکھ لے تو ان کی ہر موضوع پر کتاب موجود ہوگی۔ 600 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پر ان کی موجود ہیں، اور 7000 سے زائد ویڈیو آڈیو خطاب اس امت مسلمہ کو عقائد کے تحفظ کا فراہم کر رہی ہے۔ تو آئیے آپ جڑیے
اور اپنے عقیدے کو، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کرم فرما، فضل فرما، اپنی رحمت فرما، اور ہم سب کی نماز فجر کی حاضری کو، درس و تدریس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا کریم اہل انتظامیہ تحریک منہاج القرآن کے دو صحابہ علامہ حافظ محمد وقاص صاحب ان کے اخلاص میں، محبت میں اور دین سے محبت میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما، اور دنیا کے فسادات سے محفوظ فرما، اپنی حفظ و ایمان عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کو سکھ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت پر کرم فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے پردہ کر کے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام حاضرین کے گھروں میں، باغ میں، رزق میں، عزت میں میرے مولا برکتیں عطا فرما، دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مالک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اس ادارے کے اخلاص کے ساتھ بانی میری مراد برادر مکرم علامہ حافظ محمد مرید احمد بھاروی صاحب، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے بچوں کو، ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔